بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تربیتی اولاد کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 10 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کورس کے عنوانات اور موضوعات میں سے جس عنوان پر ہم اپنے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے وہ عنوان یہ تھا کہ بچے کی تربیت میں والد کا کیا کردار ہے۔ اس عنوان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے والد پر عائد ہوتی ہیں ان کا تذکرہ بھی کر چکے تھے۔ آج کے سبق میں ہم انہی ذمہ داریوں میں سے کچھ مزید ذمہ داریاں ذکر کریں گے۔ چنانچہ اس حوالے سے والد کی ایک ذمہ داری اچھی تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنی اہلیہ اور بیوی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط بھی ہونا چاہیے اور خوشگوار بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے۔ چنانچہ حدیث کی مشہور کتاب جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا رویہ، جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ اور پھر اپنے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وأنا خیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ بہت سارے والدین کو دیکھا ہے، خصوصاً والد کو، کہ باہر کے معاشرے میں اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے بچوں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اور وہ بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر رعب ڈالتا ہوں، وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک منفی پہلو ہے اچھی تربیت کے حوالے سے۔ اگر آپ کا رویہ اپنے بچوں کے والدہ یعنی اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا ہو، بچے اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی دلوں میں آپ کا ایک مقام پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا رویہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بے جا سختی والا ہے، بد اخلاقی والا ہے، تو بچے اس چیز کو بھی نوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا منفی اثر بچوں کی تربیت پر ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہی سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اپنے والدہ کا کہنا بھی مانتے ہیں اور ان کے پڑھائی ہوئی پٹی پر بھی چلتے ہیں۔ تو اس کا موقع بچوں کو ہم خود دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک ذمہ داری مزید یہ ہے کہ آپ کا تعلق اپنی اہلیہ کے ساتھ مضبوط بھی ہونا چاہیے، خوشگوار بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ گھر کے اندر بد مزاجی، بد اخلاقی اور بلا وجہ غصہ نہ کریں، کیونکہ جب آپ گھر کے اندر بد مزاجی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، چیخ چلا کر آپ بات کرتے ہیں اور بلا وجہ بچوں کو یا اپنی اہلیہ کو ڈانٹتے ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ زبان چلاتے ہیں، تو یہ چیزیں بچے آپ سے سیکھتے ہیں اور پھر بچے یہی سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل چیخنا چلانا ہے، لڑنا جھگڑنا ہے، غصہ ہے اور بد اخلاقی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں یہ منفی عادتیں پیدا نہ ہوں تو آپ کو خود اپنے آپ کو ان منفی عادات سے بچانا ہوگا۔ ہمارے ہاں عموماً ایک سمجھا جاتا ہے، یہ بات سمجھی جاتی ہے
کہ آپ اپنے بچوں کو نوالا تو سونے کا کھلائیں، لیکن آپ کی نظر جو ہے وہ شیر کی طرح ہونی چاہیے. یہ بات غلط ہے. بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ پیار و محبت والا ہونا چاہیے، اور بچوں کو بلا وجہ ڈانٹنا امتحانات کی دنوں میں عموماً ایک رویہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں پر بلا وجہ کی بوجھ ڈال دیتے ہیں. زیادہ مارکس لینے کے چکر میں یا پوزیشن لانے کے چکر میں بچوں پر ہم دباؤ ڈالتے ہیں. حالانکہ ہمیں اپنے بچوں کی صلاحیتوں کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی استعداد کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، اور اسی حساب سے ہمیں ان سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے. تو آپ کا اپنے گھر کے اندر رویہ بد مزاجی والا، بد اخلاقی والا بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور اہم چیز اچھی تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ والد خود دور حاضر کی چیزوں سے واقفیت رکھتا ہو، جدید ٹیکنالوجی سے اس کو واقفیت ہو. خصوصاً آج کل ہمارے زمانے میں اسمارٹ فون کا زمانہ ہے، اور بچے جب کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، 12-13 سال کے، 14 سال کے ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس بھی اسمارٹ فون آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے خود والد کا بھی ان چیزوں کی باریکیوں سے واقف ہونا ضروری ہے، تاکہ اسے یہ اندازہ ہو کہ میرے بچے جو موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں وہ کیا دیکھتے ہیں، کن کن سرگرمیوں کے اندر وہ ملوث ہے. تو یہ تب ہوگا جب والد کو خود ان چیزوں کی واقفیت ہوگی. دیکھیے، بچوں پر شک کرنا الگ چیز ہے، اور بچوں کی نگرانی کرنا یہ الگ چیز ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کئی دفعہ اس کورس کے اندر بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص وہ ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال بھی کیا جائے گا. تو ہمارے بچے لیپ ٹاپ کے اندر کیا دیکھتے ہیں، کمپیوٹر میں کیا دیکھتے ہیں، موبائل میں کیا دیکھتے ہیں، ٹی وی پر کون سا پروگرام دیکھتے ہیں، ان چیزوں میں ان کی دلچسپی کس حد تک ہے، وہ ان چیزوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، یہ چیزیں کہیں ان کے پڑھائی کے اوقات کو، ان کے کھیل کود کے اوقات کو متاثر تو نہیں کر رہی. یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک والد کی ذمہ داری ہوتی ہیں، اور ایک اچھی تربیت کے لیے ان چیزوں کی پابندی یہ والد پر لازمی بھی ہوتی ہیں. اسی طرح ان چیزوں کی ہم جب پابندی کریں گے تو ان چیزوں سے فائدہ کیا ہوگا، یعنی ہمارے بچوں پر اس کا مثبت اثر کیا پڑے گا. تو دیکھیں، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے پر اعتماد ہو جاتے ہیں، آپ کے بچوں میں کانفیڈنس آ جاتا ہے، وہ آپ سے ہر بات شیئر کرتے ہیں، اور یہ بنیادی چیز ہوتی ہیں اچھے مستقبل کے لیے. اسی طرح آپ کے بچے خود اپنے آپ پر قابو پانے کے قابل ہو جاتے ہیں، کہ چونکہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر آپ کوئی ناپسندیدہ کام ہوتا ہوا دیکھیں یا کوئی ناگوار بات آپ سنیں تو آپ کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں. لہٰذا آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ خود پر قابو پانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کے بچے دوسروں کا خیال بھی رکھنے لگتے ہیں، کہ جب آپ اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اپنے اہلیہ کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے بچے جو ہے وہ پھر دوسروں کا خیال رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کے بچے ذہنی مسائل کا شکار نہیں ہوتے، آپ کے بچے منشیات سے دور رہتے ہیں، آپ کے بچے ایسے تمام اخلاقی برائیوں سے دور رہتے ہیں جن سے آپ خود دور رہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں سے جو چیزیں چاہتے ہیں وہ ہم خود اختیار کریں، جن چیزوں سے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں ان سے خود بچیں.